اور پھر دعا پڑھیں۔ بیٹا یہ جو وضو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ تو وضو جو ہے وہ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط اول ہے، یعنی شرط ہے نماز کے لیے۔ آپ کا وضو درست ہے تو آپ کی نماز بھی، اگر آپ کا وضو ہی درست نہیں تو آپ کی نماز کیسے درست ہوئی؟ تو وضو آج اچھی طرح سمجھیں، یاد کر لیں، اس کو پریکٹیکلی اپنے اوپر لاگو کریں، اچھی طرح وضو کریں، ٹھیک ہے، ٹھہر ٹھہر کے وضو کریں۔ یہ نہیں کہ بعض بچے جلدی جلدی جو جماعت کھڑی ہے جلدی جلدی آئے وہ ایسے جو ہے نا ایک منٹ کے اندر یا 30 سیکنڈ کے اندر وضو کر کے آگے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سر وقت پہ آپ کو بتا دیتے ہیں وضو کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے اگر تو آپ کو استنجا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ واش روم پہ جائیں گے، استنجا کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انسان کو پیشاب آیا ہو اور وہ اسی حالت میں ہی آ کے نماز پڑھنی شروع کر دے تو نماز کے اندر کیا ہوگا؟ تنگ ہوگا، پریشان ہوگا۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو غسل خانے یعنی کہ واش روم کے اندر آپ جائیں، اچھی طرح استنجا کریں اور واش روم جانے کی دعا پڑھیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سارے بتائیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور پھر جب نکلنا ہے تو جب داخل ہونا ہے تو تب وہ داخل کرنا ہے، جب نکلنا ہے تو سیدھا۔ یہ آپ کا یہاں تک استنجا مکمل ہو گیا، آپ باہر آ گئے۔ اب آپ نے وضو کرنا ہے تو وضو کرنے سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، اکیلا بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ۔ یہی حدیث کے الفاظ ہیں، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر بسم اللہ کے الفاظ ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے، بل بل کے دھونا ہے، ایسے اچھی طرح۔ کتنی بار دھونا ہے؟ آپ ہاتھوں کو ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، آپ ہاتھوں کو 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور آپ ہاتھوں کو، یہ تینوں طریقے ہی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ اچھی طرح آپ نے دھو لیے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دائیں ہاتھ سے پانی اپنے منہ میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح اپنی انگلی کے ساتھ کلی کرنی ہے۔ یہ بھی آپ 1 مرتبہ کر دیں، 2 مرتبہ کر دیں، یا پھر 3 مرتبہ کر دیں۔ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کرنا، یہ بات دے کے رکھیں۔ 3 مرتبہ سے کم ہو جائے، وہ 2 مرتبہ ہو جائے یا 1 مرتبہ ہو جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن 3 مرتبہ سے جان بوجھ کے زیادہ تجاوز نہیں کرنا۔ 4 مرتبہ جان بوجھ کے نہیں کرنا، ہاں انجانے کو ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن 3 مرتبہ سے جان کر جو ہے وہ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کرنا۔ یہ آپ کا آپ کی جو ہے کلی ہوگی۔ اچھا، یہاں بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ منہ کے اندر پانی ڈالیں اور آدھا پانی آپ ناک میں ڈالیں، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ یا آپ منہ کے اندر پانی الگ ڈالیں اور پھر ناک کے اندر پانی الگ ڈالیں، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے اور اپنے اس جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح اس کو جاڑنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مبالغہ کرنا ہے پانی چڑھانے میں ناک کے اندر۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر آپ مبالغہ نہ کریں، پھر بس پانی ڈالیں ناک کے اندر اور ناک اچھی طرح صاف کر لیں۔ یہ آپ کا یہاں تک ہو گیا وضو۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کا ایسے ملانا ہے، پانی لینا ہے اور اپنا چہرہ، یہ دیکھیں جہاں جہاں تک یہ بات کی آپ کو، یہ سارا چہرے کے اندر ہی آ جاتا ہے، یہ ماتھا یا یہ جو ہے یہاں یہ کان تک کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ سے زیادہ چہرہ نہیں دھونا، 2 مرتبہ دھو لیں، 3 مرتبہ دھو لیں یا 1 مرتبہ دھو لیں، جیسے آپ کو ایزی ہو، اچھی صفائی ہو سکتی ہو اسی طرح کر لیں۔ اگر کسی کی داڑھی ہے تو وہ داڑھی کا خلال کرے۔ اب داڑھی کا خلال کیسے کرنا ہے؟ بعض ہمارے
کہ وہ داڑھی کر لیتے ہیں ٹوٹی کے نیچے اور اس کو چنگی طرح دھو دیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا, اس کو پوری داڑھی کو دھونا نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے, آپ ایسے اپنے چولہوں پہ پانی لیتے اور اپنی داڑھی کے اندر ایسے ہی کر کے داڑھی کے اندر کیا کر لیتے تھے, خلال کر دیا کرتے تھے. یہ آپ کی داڑھی کا خلال ہو گیا, اور یہ بھی کرنا چاہیے اگر اس کی داڑھی ہے. اس کے بعد آپ نے پھر آپ کا دایاں, یہ اچھی طرح سمجھیں, دوبارہ سوال ہو سکتا ہے اس وضو کے متعلق. اچھی طرح آپ نے, یہ آپ کا دایاں بازو ہے, اس کو اچھی طرح دھونا ہے. کہاں تک دھونا ہے؟ پوریوں تک یا پوریوں سمیت؟ ہاں, پوریوں تک نہیں, پوریوں سمیت. اب پوریوں سمیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے دالا کا, حدیث کے الفاظ دالا کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کونی کو اچھی طرح نیچے سے کیا کرتے تھے, مل کے دھویا کرتے تھے. یہ اصل میں یہ کہ وضو کرتے ہوئے بعض بندے بھائی خیال نہیں کرتے, وہ یہ کونیاں کیا رہ جاتی ہیں, خشک رہ جاتی ہیں. اس لیے آپ نے وسلم نے فرمایا کہ اس کو اچھی طرح نیچے سے مل کے دھونا ہے. آپ یہاں تک کرنے کونیاں کو برابر دھونی یہ ضروری ہے, کونیوں سمیت دھونا ہے. یہاں تک کرنے, یہاں تک کرنے, یہاں تک کرنے, کتے تک کرنے, جتنا آپ سے ہو سکے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر وضو کرنے والے اعضاء پر, وضو والے اعضاء پر کیا پہنایا جائے گا, اور زیور پہنایا جائے گا سونے چاندی کا. تو اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو بڑھائے, اس کے زیور زیادہ ہو اور اس کی اعضاء چمکے, تو وہ اپنی گدے تک اپنا چہرہ بازو دھو لے. تو پھر آپ اپنا جو بایاں بازو ہے وہ بھی اسی طرح اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لیں, 2 مرتبہ دھو لیں یا 1 مرتبہ دھو لیں جیسے ہی تھی. اچھا, کچھ بھائی بات وضو کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ دھو کے ایسے ایسے کرتے ہیں پانی. حالانکہ یہ حدیث کے اندر طریقہ کیا بات ہے, ایسے کرنا یا ایسے کرنا, یہ بھی طریقہ حدیث کے اندر نہیں ہے. بس آپ وضو کریں ایسے سمپل وضو کریں, اپنا بازو کریں. ابھی آپ کو دونوں بازو سے دھو لیے گئے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹی کے نیچے, پانی کے نیچے کرنے ہیں, اور پھر آپ نے پانی چھوڑ دینا. پانی چھوڑ کے یہ دیکھیں جہاں سے بال شروع ہوئے نا آپ کے, آپ جہاں سے بال شروع ہوئے یہاں سے آپ نے مسا شروع کرنا ہے, اور پیچھے کی طرف دونوں ہاتھوں کو لے جانا. یہ 3 انگلیاں نہیں, پورا ہاتھ ایسے, پورے ہاتھ کو ایسے ملائیں تو پورا ہاتھ جو ہے اپنے بالوں کے اوپر, یہ جہاں تک بال ختم ہوتے ہیں یہاں سے پھر آپ کیا آ جائیں, واپس اسی طرح آ جائیں, واپس آ جائیں. اور پھر آپ الگ پانی جو ہے لے لیں, یا اسی ہاتھوں کے ساتھ آپ کیا کر لیں, اپنے کانوں کا اچھی طرح مسا کرنا ہے. یہ اپنی دونوں انگلیاں جو سبابہ انگلی ہے, ان دونوں کو کیا کرنا ہے, آپ نے کانوں کے اندر ڈالنا ہے. یہ جہاں جہاں جیسے جیسے راستے بڑے ہیں نا, ویسے ویسے آپ ان کو باہر نکالتے ہیں, اور آخر میں یہ دونوں اٹھے ہیں پیچھے سے جو ہے نیچے سے اوپر کو ایسے کر لیں. یہ آپ کے کانوں کا مسا ہو گیا. اور باقی گردن کا مسا رہا, تو گردن کا مسا کسی حدیث کے اندر, صحیح حدیث کے اندر نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسا بھی کیا ہو. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاؤں ہیں, اور پاؤں بھی اسی طرح ہی اپنے ٹخنوں سمیت دھونے ہیں. یہ بھی بات یاد ہے کہ بھائی ادھر توجہ کریں گے, آپ نے اپنے پاؤں کہاں تک دھونے ہیں, ٹخنوں تک یا ٹخنوں سمیت. آپ کے ٹخنے جو ہیں یہ خشک نہیں ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک ہوتی ہے, خشک ایڑیوں کے لیے ہلاکت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے ایسے بندے کے لیے. تو اپنی یہ جو آپ کے ٹخنے ہیں یہ آپ ان کو دھو لیں, آگے اوپر تک جسم پٹی تک بھی دھو سکتے ہیں. یہ اپنے گھٹنے کے نیچے ٹھیک ہے, یہ یہاں تک بھی آپ اس کو دھو سکتے ہیں. اور اپنے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ, اس کے ساتھ چھوٹی انگلی جو ہے نا, اور چاہے دائیں ہاتھ بھی کر لیں یا بائیں ہاتھ بھی کر لیں, تو آپ ان انگلیوں کے درمیان اچھی طرح کیا کریں گے, خلال کریں گے. اچھی طرح ایسے خلال کریں گے. پورا آپ نے پاؤں دھونا ہے دایاں, اس کے بعد آپ نے بایاں پاؤں دھو لینا ہے. یہ آپ کا وضو مکمل ہو چکا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, پانی ضائع بات بچے یہ بھائی پانی بڑا ضائع کرتے ہیں, پانی کا بھی حساب ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پوری نہر کے اوپر بھی بیٹھے ہو تو وہاں پر بھی پانی کا ضیاع
نہیں کرنا، پانی کو ضائع نہیں کرنا، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اب آپ کا یہ وضو مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ انشاءاللہ یہ بولے گا تو یا مت بھی بولے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، چلا ایسا ہوتے تھے